ایک اچھی بات میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے اور گفتگو کرتے کرتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو نکاح میں 1000 غلام دیے خدمت کرنے کے لیے. کتنے؟ زور سے بولو. کون دیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پہ حکومت تھی ان کی، پوری دنیا کے راجا تھے انہوں. 1000 غلام دیے اپنی بیٹی کو، 1000 خادمہ دیے، ایک عالی شان محل دیے بہترین جس میں ہیرے جواہرات زمرد جڑے ہوئے، ایسا محل دیا اپنی بیٹی کو نکاح میں جہیز میں. بھائی وہ سلیمان علیہ السلام دیے، کہیں تم لوگ جا کے گھر میں بولیں گے امی اب تو دلیل بھی مل گئے لاؤ چلاؤ بولیں گے. کہیں یہ اپنی شریعت کی بات نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ ان کی بات ہے. وہ بادشاہ تھے پوری دنیا کے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، جانوروں پہ بھی پرندوں پہ بھی ان کی حکومت تھی. انہوں اپنی بیٹی کو دیے. تو حضرت سیدنا مولا علی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ پورا واقعہ سنیں. جی سننے کے بعد مولا علی کو خیال آیا حضرت سلیمان اتنا دیے، پھر میں تو حضرت سلیمان کے سردار کا داماد ہوں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے نبیوں کے سردار کا داماد ہوں، پھر میرے کو یہ سب کئی کو نہیں ملا. کیا بات. علی کو خیال آیا. یاد رکھنا یہ خیال غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خیال تعلیم امت کے لیے ہے. کیا بات. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت علی کو خیال ہے، اسی خیال میں علی گھر کی طرف چلے گئے. گھر میں گئے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ چہرے پر کچھ فکر چھائی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ علی اتنا سوچ رہے ہو، اتنی فکر میں دکھ رہے ہو، بات کیا ہے؟ بتا تو دو، مسئلہ تو سناؤ. کہا نہیں فاطمہ کچھ نہیں، میری اپنی بات ہے، میں کچھ سوچ رہا ہوں. بس یہ کہتے ہوئے کھانا بھی کھا لیے، عبادت بھی کر لیے، پھر اس کے بعد بستر پہ لیٹ بھی گئے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بہت اصرار کرنے پر حضرت علی نے کہا فاطمہ میں رسول اللہ کی مجلس سے آ رہا ہوں، آقا نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا جہیز میں. پھر میں سوچنے لگا میرے رسول تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، مجھے کیا ملا؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، فکر میں ہوں. اب حضرت فاطمہ کیا جواب دیں گی وہ بھی خاموش ہو گئی. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ نیند لگ گئی. حضرت علی کو بھی نیند لگ گئی، حضرت فاطمہ کو بھی نیند لگ گئی. تو حضرت علی خواب دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست عالی شان سفید محل ہے. اتنا عالی شان محل کہ حضرت علی نے اس محل کو دیکھا تو بڑے تعجب میں پڑ گئے. بولے کہ ایسی بھی تعمیر ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ یہ سوچ کر حضرت علی خواب میں اس محل کے اندر داخل ہو گئے. داخل ہو کے سارا محل گھوم کر اس کے کمرے، اس کے دالان، اس کے دیوان خانے، اس کے محل کے راگ و رنگت دیکھنے لگے خواب میں. پھر حضرت علی کو خیال آتا اتنا پیارا محل ہے، رہنے والے کون ہیں اس کے اندر؟ جب یہ دیکھتے ہیں تو حضرت علی کی نظر ایک دروازے پر پڑتی ہے، باب الداخلہ، مین ڈور پر پڑتی ہے. وہاں پر کچھ خواتین سفید لباس پہنی ہوئی، انتہائی حسین جمیل خوبصورت عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ تمام خواتین کسی کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت علی سوچنے میں پڑ گئے یہ کس کا انتظار کر رہی ہیں، کس کو دیکھ رہی ہیں؟ تو کچھ ہی لمحے ابھی گزرتے ہیں، مولا علی خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون پورے سر اقدس سے لے کے جسم مبارک تک جو ہے اپنے سر کو، اپنے چہرے کو ڈھانکی ہوئی چادر اوڑھ کر اس میں داخل ہوتی ہے. اور جیسے ہی وہ داخل ہوئی، یہ جو کھڑی ہوئی عورتیں ہیں، یہ عورتیں کوئی ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا رہی ہیں، بال بچھا رہی ہیں،
کوئی عورت اس عورت کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھ رہی ہے، کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، وہ عورت سب کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گزرتی جا رہی ہے، محل کے بیچوں بیچ آ گئی، ایک عالی شان تخت ہے، اس پہ وہ خاتون بیٹھ گئی۔ حضرت علی سوچنے لگے کون ہے یہ عورت جس کی اتنی عزت ہو رہی ہے، اور کون ہے یہ عورتیں جو اتنے حسین جمیل کامل اکمل ہونے کے بعد بھی اس عورت کی اتنی عزت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آخر یہ منظر کیا ہے؟ اب یہ حضرت علی خواب میں سوچ رہے ہیں، وہ خاتون جو بیچ میں بیٹھی، سب اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے غلام بنے کھڑے ہوئے، وہ خاتون جو بیچ میں بیٹھی اپنی چادر اٹھاتی ہے تو مولا علی دیکھتے وہ کوئی اور نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہوتی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ حضرت علی سے کہتے ہیں علی تم نے رات میں جس بیٹی کے بارے میں سنا تھا کہ اس کو ان کے والد نے اتنا جہیز دیا، علی دیکھو وہ بیٹی میرے سامنے کھڑی ہے اور میرے پیر کے نیچے اپنے بال بچھانا، اپنے ہاتھ بچھانا شرف و سعادت سمجھ رہی ہے۔ سبحان۔ حضرت علی نے جیسے یہ خواب دیکھا، خواب ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئے علی، تہجد کا وقت تھا، نماز تہجد ادا کیے، ذکر و اذکار میں بیٹھے، فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے، مسجد پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھ کے بس سوچنے لگے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ خیال کیوں کیا، یہ سوچ رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد بھی یہ خیال چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد پوچھے صحابیوں علی کہاں ہیں؟ سارے صحابہ نے کہا علی وہاں ہے، علی وہاں کونے میں ہے۔ کہا علی اب تو آ جاؤ، کیا بات، سبحان اللہ۔ رات میں خواب میں سارا منظر دیکھ چکے، اب تو آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، بولے میں نے جو خواب دیکھا آمنہ کا لال سب جانتا ہے۔ آگے قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی پاک نے کہا علی سب نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے، میں نے سید العالمین سیدۃ النساء العالمین ساری کائنات کے عورتوں کی سردار علی میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان سب اللہ۔ نے بیٹی دی ہے، میں نے ساری کائنات کے عورتوں کی سردار آپ کو نکاح میں دے دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کیا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے، سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی شان، ایسی عزت، ایسے مرتبے والے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو قربان جاؤ، کون ہے جی علی؟ یہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان تھی۔